دھاگوں کو مہارت سے قالین میں تبدیل کرنے میں مصروف زینب کے گھر کا گزر بسر اس گھریلو صنعت سے وابستہ ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت قائم ہوتے ہی زینب نے پناہ کی غرض سے کوئٹہ ہجرت کی۔ وہ اب کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن میں رہتی ہیں۔ افغانستان میں ہزارہ برادری کو داعش کی جانب سے مسلسل حملوں کا سامنا ہے۔ افغان تارکین وطن کی ملک بدری کے حکومتی اعلان کے بعد سے زینب خوفزدہ ہیں۔ افغانستان میں طالبان آنے کی وجہ سے ہم پاکستان آئے۔ لڑکیوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، بدامنی تھی، تعلیم اور کام کی اجازت نہیں تھی۔ افغانستان سے آ کر میں نے یہاں قالین بافی کا کام شروع کیا اور مزید سبق نہیں پڑھ سکی۔ ہمارے گھر کا گزر بسر اسی قالین کے کام سے ہوتا ہے۔ واپس افغانستان نہیں لوٹنا چاہتے۔ پاکستان اچھا ہے، یہاں آزادی ہے، ہم گھر سے باہر جا سکتے ہیں۔ گلوبل ٹیررزم رسک انڈیکس کے مطابق سال 2022 میں افغانستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست رہا۔ افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد داعش نے افغانستان میں 115 حملوں کی ذمہ داری قبول کی، جس کے نتیجے میں 422 اموات ہوئیں۔ داعش کے اکثر حملوں کا نشانہ ہزارہ شیعہ مسلمان برادری رہی۔ انسانی حقوق کی کارکن جمیل ایڈوکیٹ پناہ کے متلاشی افراد کی جبری ملک بدری کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھتی ہیں۔ مختلف ایکٹیوسٹ ہے یا سنگرز ہے جو بیسیکلی ایک پناہ گاہ کی صورت میں وہ پاکستان میں آئے تھے کہ وہ یہاں ان کو پناہ دی جائے، اور وہ ان کو وہاں جان کا خطرہ تھا۔ اگر وہاں جا کے یہاں سے جا کے ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار تو یہ اسٹیٹ ہوگی اور کوئی نہیں، پاکستانی اسٹیٹ ہوگی اور کوئی نہیں۔ کیمپ کی حالت ایسی ہے کہ اس میں بندہ ایک دن نہیں گزار سکتا۔ مختلف علاقوں میں بہت شدید قسم کی سردی شروع ہو چکی ہے، اور اسی دوران انہی کیمپوں میں پریگننٹ خواتین ہیں، وہ ان کی ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں۔ جب آپ رسیوں سے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاڑی کے ساتھ باندھ کے لے جا رہے ہو، جانور تو نہیں ہے، آپ تو جانور کو بھی اس طرح نہیں رکھتے۔ کیا یہ چیز کل کو کوئی بھی بھول پائے گا؟ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اب تک 80,000 سے زائد افغان تارکین وطن براستہ چمن افغانستان لوٹ چکے ہیں۔ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی رائمہ 2 سال قبل اپنی 2 بیٹیوں سمیت پناہ کی غرض سے کوئٹہ آئیں۔ وہ ہزارہ ٹاؤن میں رہ رہی ہیں۔ زینب کی طرح ان کا گھر کا گزر بسر بھی قالین بننے کے کام سے وابستہ ہے۔ افغانستان میں ہزارہ برادری کو درپیش خطرات کی وجہ سے رائمہ کسی بھی صورت واپس اپنے ملک لوٹنا نہیں چاہتی۔ طالبان کے آتے ہی میں اپنی 2 بیٹیوں سمیت بھاگ کر پاکستان آ گئی۔ قالین کا کام افغانستان میں بھی کر رہی تھی، یہاں بھی کر رہی ہوں۔ وہاں بھی گزر بسر انہی قالین کے پیسوں سے ہوتا تھا اور یہاں بھی، لیکن یہاں میرے بچے پڑھ نہیں پا رہے۔ افغانستان میں بدامنی ہے، ہم واپس نہیں لوٹنا چاہتے۔ افغان طالبان نے خواتین کے کام کرنے اور تعلیم کے حصول میں پابندی عائد کر رکھی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں افغانستان میں خواتین، مذہبی اقلیتوں اور ہزارہ برادری کو درپیش خطرات پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ ایسے میں ہزارہ برادری کی ملک بدری رائمہ اور زینب سمیت دیگر کئی افغان تارکین وطن کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ندیم خان، voiceSpeaker.net، کوئٹہ۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voiceSpeaker.net۔